بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر اور ایک دیہاتی کا واقعہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دیہاتی کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے چلو، آؤ۔ گھوڑا خریدنے کا سودا دراصل راستے میں ہوا تھا، اور یہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ اس وقت قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہ تھی، چنانچہ قیمت دینے کے لیے آپ اسے ساتھ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز قدم اٹھا رہے تھے تاکہ جلدی گھر پہنچ کر دیہاتی کو رقم ادا کر دوں۔ دوسری طرف دیہاتی ذرا سست قدم اٹھا رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آگے نکل گیا۔ اسی دوران راستے میں کچھ لوگ اس دیہاتی سے گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہلے ہی خرید چکے ہیں، اور پھر کسی نے اس گھوڑے کی قیمت زیادہ لگا دی تو دیہاتی نے وہیں سے زور سے پکارا، آپ یہ گھوڑا خریدتے ہیں یا نہیں، ورنہ میں اسے ابھی دوسرے کے ہاتھ بیچتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیہاتی کی آواز سنی تو رک گئے، یہاں تک کہ دیہاتی آپ کے قریب آ گیا۔ آپ نے اسے فرمایا، تم تو گھوڑا میرے ہاتھ پہلے ہی فروخت کر چکے ہو۔ اس پر وہ مکر گیا اور بولا، ارے نہیں، میں نے تو گھوڑا آپ کے ہاتھ بیچا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم گھوڑا میرے ہاتھ فروخت کیا ہے، میں نے یہ تم سے خریدا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ بات سمجھائی تو ایسے میں دیہاتی نے کہا، ایسا کریں، آپ اپنا گواہ لائیں جو یہ گواہی دے کہ میں یہ گھوڑا آپ کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ اسی دوران وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیہاتی کو بتایا، یہ شخص اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ تو یہی ہے کہ تو غلط بتا رہا ہے۔ دیہاتی اب بھی نہ مانا۔ ایسے میں ایک صحابی وہاں آ گئے۔ انہوں نے جب ساری بات کو سنا تو فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم گواہی کیسے دے رہے ہو جبکہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جب میں نے اس سے گھوڑا خریدا تھا؟ جواب میں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گواہی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اخلاص دیکھ کر فرمایا، آج کے بعد خزیمہ اگر کسی کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا تو صرف ان کی گواہی ہی کافی ہو جائے گی، کیونکہ ان کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ اس دن سے یہ صحابی یعنی حضرت خزیمہ بن ثابت خامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شہادت یعنی دو گواہیوں والے مشہور ہو گئے۔
ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدی اور قیمتی زیرہ جو جنگ کے میدان میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے کھو گئی۔ جوڑے ہی عرصے بعد انہیں ایک ذمہ خاص یعنی اسلامی حکومت کے ماتحت رہنے والا اور مسلم شخص کو دیکھا کہ وہ اس زیرہ کو کوفہ کے بازار میں بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زیرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، ارے یہ تو میری ہے۔ ایک رات سفر کے دوران راستے میں اونٹ پر سے گر گئی۔ کہا، امیر المومنین، یہ میری زیرہ ہے اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ تو میری ہے، نہ تو یہ زیرہ میں نے کسی کے ہاتھ بیچی ہے اور نہ ہی یہ زیرہ میں نے کسی کو تحفے میں دی ہے۔ جو ذمی نے کہا کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی مسلمان قاضی جو بھی فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم درست کہتے ہو، چلو ابھی قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں قاضی شیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور وہاں عدالت میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ قاضی شیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی زیرہ اس ذمی خاص کے پاس پائی ہے جو مجھے فلاں رات فلاں جگہ سفر کے دوران گر پڑی تھی، اور اس شخص نے تو یہ زیرہ کسی سے خریدی ہے اور نہ اس کے پاس کسی کی طرح سے ہدیہ، مجھے واپس دلا دیجیے۔ دوستو، قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے ذمی سے کہا، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا، یہ میری ہے کیونکہ اس وقت میرے قبضے میں ہے، میں اس کا مالک ہوں اور میں امیر المومنین پر کسی قسم کا کوئی الزام لگانا نہیں چاہتا۔ قاضی سور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، یقیناً آپ کے سچے ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں۔ یہ زیرہ بالشبہ آپ کی ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ مقدمہ عدالت میں ہے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمی کی طرح دیکھا اور فرمایا، یہ زیرہ اپنے قبضے میں ہی رکھ، کیونکہ میرے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ذمی نے کہا، امیر المومنین، بے شک یہ زیرہ آپ ہی کی ہے۔ پھر تعجب سے کہنے لگا، یا اللہ والسلام، میں انصاف کا معیار کتنا اونچا ہے۔ آج امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی سے فیصلہ کرنے کے لیے پیش ہوئے اور قاضی نے سماعت یعنی سنوائی کے بعد فیصلہ امیر المومنین کے خلاف یعنی میرے ہاتھ میں دی، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دن جو اس قسم کے فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ برحق ہے، اور میں آج اسے متاثر ہو کر عدالت کے سامنے سچے دل سے اقرار کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا اور اس کے قیمت ادا کی، اس پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ گھوڑے لڑکھڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے واپس موڑ کر اس شخص کے پاس لے آئے جس سے گھوڑا خریدا تھا۔ فرمایا، یہ گھوڑی واپس لے لو، یہ تو لنگڑا ہے،
بیچنے والے نے کہا امیر المومنین میں یہ واپس نہیں لوں گا کیونکہ میں نے تو یہ بالکل صحیح حالت میں آپ کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ امیر المومنین نے فرمایا چلیے فیصلے کے لیے کسی کو مناسب یعنی قاضی مقرر کر لیں جو میرے اور آپ کے درمیان عدالت انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر دے گا۔ دوستو اس لیے کہ اسلامی اصول یہ ہیں کہ اگر دو آدمیوں میں اختلاف اور جھگڑا ہو تو تیسرے کو حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا بننا چاہیے تاکہ وہ ان دونوں میں فیصلے کر سکے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے درمیان ایک حاکم بنا لیا۔ دیہاتی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا سورہ بن حارث اوندی کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ لہٰذا دونوں فیصلے کرنے کی غرض سے قاضی شیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پہلے تو دیہاتی کی بات پوری اطمینان سے سنی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا جس وقت آپ نے خریدی تھی اس وقت صحیح چل رہی تھی اور سالم تھی؟ فرمایا ہاں۔ قاضی شورا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امیر المومنین جو چیز آپ نے صحیح حالت میں خریدی اسے اب آپ نے پاس رکھیے یا پھر اسی حالت میں واپس لوٹا آئیں جس حالت میں آپ نے اسے خریدا تھا۔ امیر المومنین نے قاضی شورے کی طرف بڑے تعجب سے دیکھا اور فرمایا کیا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے؟ قاضی شورے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حق بات اور عدالت انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا اب آپ کوفہ تشریف لے جائیں کیونکہ میں نے آپ کو وہاں کا رئیس قاضی یعنی چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ بلا شبہ آپ جیسا نڈر اور با صلاحیت شخص ہی اس اہم منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جن دنوں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سورہ بن حارث کو قندیل قاضی یعنی چیف جسٹس کا منصب سونپا اس دنوں وہ مدینہ منورہ میں غیر معروف اور غیر مشہور نہ تھے بلکہ اونچے درجے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے مرتبہ تابعین میں خوب جانے پہچانے جاتے تھے۔ ہر حلقہ میں ان کے قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل فضل اہل کمال ان کے علم اور ان کی ذہن ہوشیاری اور سمجھداری کے قائل تھے۔ یمن کے والے تھے اور عرب کے مشہور قبیلہ قندیل تھا کیونکہ اس زمانے میں جو بھی اسلام لے آتا پھر وہ اسلام کو پھیلانے کی محنت میں لگ جاتا تھا۔ اب عرب نور ہدایت سے چمکا اور اسلام کی روشن کرن اسلام کی سرزمین یمن تک پہنچی تو قاضی شیر خوش نصیب میں سے ہوئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شہادت حاصل کی اور حق کو ہدایت کی دعوت کو قبول کیا۔ ان کو حد درجہ افسوس تھا کہ انہیں کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ آنے کی شہادت مل جاتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
کر شرف حاصل کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست یعنی سیدھے راستے پر آ جاتے اور انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو جاتی۔ اس طرح خیر و بھلائی ہر طرف سے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی، لیکن یہ ان کے مقدر میں نہ تھا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس وقت جب بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی تھے، ان کے موجودگی میں ایک تباہی کو اتنا بڑا منصبہ سونپ کر کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ اس میں جو صلاحیت دیکھی وہ من عہدہ ان کو عطا کر دیا۔ اس لیے آپ کے بعد حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے ہی ان کو عہدے پر قائم رکھا، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلفائے بنی امیہ نے بھی آپ کو اسی منصبہ پر قائم رکھا۔ الحمدللہ آپ نے 107 کی عمر پائی ہے، جس میں سے 60 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے قاضی کی حیثیت سے ہی خدمت انجام دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کے صفحات قاضی شیر رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک عدالتی فیصلے پسند اول اور قابل عشق کارنامے سے بھرے ہوئے ہیں، جن سے ہر خاص آپ فائدہ اٹھا سکتے اور اسلام کے مبارک نظام کی بلندی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔